اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصے غزلیات کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ چک بست کے بارے میں ہے۔ جو یہ برج نارائن چک بست تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا جو آغاز ہے 1882 میں کیا، اور ان کی زندگی کا سفر جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے 1926 کو۔ چک بست جو تھے، برج نارائن چک بست، یہ حقیقت میں قومی شاعر تھے۔ جب ہم ان کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے کلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کلام جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ ان کا جو تخلص تھا وہ چک بست تھا۔ پنڈت برج نارائن ان کا نام تھا۔ والد کا نام جو ہے پنڈت اودیت نارائن چک بست تھا، جو ایک شاعر تھے، اور یقین تخلص تھا ان کا۔ یہ جو پنڈت برج نارائن چک بست تھے، یہ اصلاً کشمیر کے ہی رہنے والے تھے اور کشمیری برہمن تھے۔ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ کشمیر سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ چک بست جو ہے انہوں نے 1882 میں فیض آباد میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت جو ہے وہ 1882 کو فیض آباد میں ہوتی ہے۔ وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وکالت کی جو تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وکالت اختیار کی، اور اسی کے سلسلے میں ان کو ریاست کے دوسرے حصوں میں بھی جانا پڑا، یعنی کہ جیسے کہ لکھنؤ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر 1926 میں وہی سکونت اختیار کی اور وہاں کے ممتاز وکلاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1986 میں رائے بریلی کے اسٹیشن پر فالج کا شکار ہو گئے اور چند ہی گھنٹوں میں یہ انتقال کر گئے۔ پنڈت برج نارائن چک بست جو ہے، ان کا اساتذہ اردو کے کلام کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ شعر کے رموز و نکات پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا جو کلام تھا، ان کے کلام پر غالب اور انیس کے کلام کا اثر جو ہے صاف نظر آتا ہے۔ مسدس رامائن کا ایک سین پڑھتے پڑھتے انیس کا زور و بیان اور جذبات انسانی کی ترجمانی یاد آ جاتی ہے۔ ان کی غزلیں جو ہے، ان کی غزلوں میں غالب کا سا فلسفانہ انداز جو ہے پایا جاتا ہے۔ زبان اور بیان پر آتش کا اثر ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے ان کی ذہانت اور فکر رساں نے اپنے ایک انفرادی رنگ جو ہے وہ پیدا کر لیا ہے۔ جو ان کا چک بست کا جو مجموعہ کلام ہے وہ صبح وطن کے نام سے چھپ چکا ہے۔ چک بست جو تھے وہ حقیقت میں ایک قومی شاعر تھے۔ اس زمانے کی قومی تحریکوں کی طرف ارباب وطن کو رغبت دلانا اور وطن کے نوجوانوں کو یعنی کہ وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصل مقصد تھا۔ ان کا جو کلام، ان کا مشرب یہ تھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کا دامن پورے بغیر، اگر مغربی تہذیب میں کوئی اچھی بات ہے تو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ اسی خیال کے تحت وہ ہوم رول کے مطالبہ کے دل سے حامی تھے۔ بہرحال اپنے کلام میں انہوں نے اس زمانے کے سیاسی حالات کو
بڑی خوبی اور کامیابی سے پیش کیا۔ پنڈت برج نارائن چک بست جو تھے، ان کا جو آبائی وطن تھا وہ کشمیر تھا، اور عزیزوں کے درمیان کشمیر کی فطری اور تمدنی جو خوبیوں کا ذکر جو ہے ہر وقت ہوتا رہتا تھا، ان کی خاص کر ان کی نظموں میں، جس سے کشمیر سے محبت بڑھتی گئی۔ کشمیر کی تعریف میں انہوں نے کئی نظمیں جو ہے وہ لکھی ہیں۔ تو ایک جگہ ان کی کشمیر کی نظموں میں، یعنی کہ کشمیر کی تعریف میں، انہوں نے ایک جگہ تو یہاں تک کہا ہے کہ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کتنی محبت تھی اپنے وطن سے، خاص کر اپنے کشمیر سے۔